ایکرونیم اگر آپ یاد رکھیں نا، مدعی، میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج. یہ 7 سال کا جب زمانہ گزر جائے گا تو پھر الملحمۃ الکبریٰ کی میں بات کر رہا تھا، آرمگیڈن واقع ہوگا، اور یہ ایک انتہائی تباہ کن جنگ ہوگی. اس جنگ کے بعد عین ممکن ہے کہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کیے جائیں اور یہ کیمیکل ویپنز استعمال ہوں اور دنیا کا اکثر حصہ تباہ و برباد ہو جائے، کیونکہ 99% لوگ اس میں قتل ہوں گے. ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے تو ایک بندہ بچے گا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری دنیا سمٹ کر انہی علاقوں تک محدود ہو جائے جہاں سے ابراہیمی مذاہب کا آغاز ہوا تھا. اس کے بعد یہ 3 سال ہوں گے قحط کے، یہ شدید قحط ہوگا، کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ پینے کے لیے نہیں ہوگا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور البانی نے کہا کہ اس حدیث کا ایک لفظ دیگر صحیح احادیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس وقت دجال تو کھانا کھلائے گا، جو بھوکے ہوں گے ان کو کھانا کھلائے گا، جو پیاسے ہوں گے ان کو پانی پلائے گا، لیکن جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پئیں گے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التقدیس والتسبیح. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے نا جو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ اولیاء بغیر کھانا کھائے کیسے زندہ رہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، زندگی کا امکان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بہجت الاسرار میں حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ میں مدائن کے بیابانوں میں 3 سال تک زمین سے گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے کھاتا رہا. 1 سال دودھ پانی نہیں پیا، پھر دوسرے سال پانی پیا، کھایا کچھ نہیں، تیسرے سال نہ کھایا نہ پیا، کچھ بھی نہیں. تو کہا یہ من گڑت قصے کہانیاں ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت صابر علی کلی علیہ رحمہ کو بابا فرید الدین گنج شکر نے حکم فرمایا کہ کھانا کھلاؤ تو وہ کھلاتے رہے، کچھ کھایا نہیں. کتنے سال بیت گئے. تو کہا سوشل میڈیا پر آ کر اس کا مذاق اڑا گیا کہ اس کی اصل کچھ نہیں ہے، اس کا ثبوت کچھ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ امام مہدی عقائد کی وضاحت کر دیں گے. جس طرح عقائد اہل سنت قرآن و سنت سے ثابت ہے، قرون اولیٰ سے ثابت ہے، اسی طرح علامات آخر الزمان سے بھی ثابت ہے. اگر ان کا ہم مطالعہ کریں کہ امام مہدی کے دور میں امام برزنجی فرماتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کا گستاخ نہیں ہوگا، کوئی آل رسول کا گستاخ نہیں ہوگا، اور کوئی صحابہ کے لیے بھی ہلکی زبان استعمال نہیں کرے گا. اس قدر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، تمام اہل حق جمع ہوں گے امام مہدی کے پرچم تلے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگ کھائیں گے کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی بھی اور مستدرک علی الصحیحین کی بھی ہے حدیث ہے، تینوں احادیث کا مجموعہ پیش کر رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان کی روحانی غذا، روحانی خوراک ہی ان کی جسمانی خوراک بن جائے گی. یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. جو ہم کہتے ہیں نا صابر علی کلیر کیا کھاتے تھے اس وقت، ہم کہتے ہیں وہ ذکر اللہ کرتے تھے. غوث پاک کیا کھاتے تھے؟ لا الہ الا اللہ. یہ الا اللہ کا ورد ہی ان کی خوراک بن جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کی یہ جو کرامات ہیں اور ہمارے عقائد اہل سنت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہیں. اور علامات آخر الزمان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو عجیب بات ہے، جو باتیں لوگ دجال کے لیے مانتے ہیں وہ اولیاء کے لیے نہیں مانتے. دجال مردے زندہ کرے گا یہ مان جائیں گے، اور اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا نا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال. یہ لوگ خروج کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بالآخر یہ دجال کے ساتھ اتحاد کر لیں. اور آج دیکھیں آپ پوری دنیا میں اہل حق اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کے وجود کو ایکسیپٹ کرتا ہو. لیکن کون لوگ ہیں جو اسرائیل کے وجود کو آج ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور فلسطین کے حق میں کوئی کلام نہیں کر رہے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ یہی ہے جو ہمیں مشرک کہتے ہیں، یہی ہے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہی ہے جو اولیاء کی کرامات کے منکرین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فی. مجھے اللہ کی قسم، مجھ محمد کو تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، لیکن خوف کس بات کا ہے؟ ایک تو فرمایا دنیا کی محبت کا، دوسرا
صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، فرمایا اتخوف رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرے گا اور قرآن کا نور اس کے چہرے پر نظر بھی آئے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جو تعلیمات قرآن کو پس پش ڈال کر وسعى على جارہ بالسیف ورماہ بالشرک، وہ اپنے پڑوسی پر شرک کی رمی کرے گا، تلوار سے شرک کی رمی کرے گا، مشرک ہے تو مشرک ہے تو مشرک ہے۔ حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو مشرک کہے گا ایہم اولی بالشرک المرمی ام الرامی، ان دونوں میں شرک سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ وہ جسے مشرک کہا جا رہا ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہوگا یا جو مشرک کہہ رہا ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ہے میری امتی اگر تو کوئی تمہیں مشرک کہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے مشرک کہا جا رہا ہوگا اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو مشرک کہہ رہا ہوگا وہی شرک سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضور نے ان کی ساری علامات بیان فرمائی، یہ کیسے